اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے، مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کا انجام بھی قرآن میں بیان کر دیا اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن اس خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جو سونا اور چاندی ہے، جو سنبھال کر بندے نے رکھا، لاک اپ میں رکھا، اس میں زکوٰۃ نہیں دی، اسے تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس کی پیشانی پر، اس کے پہلوؤں پر اور اس کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا، اب ان خزانوں کا مزہ چکھو۔ اس کے خزانے کو، سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر اس کی پیشانی پر، اس کے پہلوؤں پر، اس کی پیٹھ اس سے داغی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، اللہ نے جس کو مال سے نوازا ہے اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سام کی شکل اختیار کر لے گا۔ وہ جو مال سنبھال کر رکھتا تھا وہ زہریلے گنجے سام کی شکل اختیار کر لے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا۔ وہ اسے پیچھے کرے گا تو وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جسے تو سنبھال کر رکھتا تھا، اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کو بڑا تو نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، میں تمہارا مال اور تمہارا خزانہ ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث تھی، ترغیب میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامۃ فی النار، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ اور زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ ایمان والوں پر۔ اس سے پتہ چلا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا ایمان والا ہونے کے باوجود وہ آگ میں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی دیر اسے عذاب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہیں نہ دیتا، اس کے مال کو، اس کے سونے چاندی اور دیگر مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے، تپا کر، اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پیٹھ اس سے داغی جائے گی، لگا دیا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ان کو اتار کر پھر جہنم کی آگ میں تپا کر پھر اس کو لگایا جائے گا، اور یہ 1 سال 2 سال 10 سال نہیں، 50,000 سال تک اسے یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 50,000 سال کے بعد اگر اللہ چاہے گا کہ اس کی سزا پوری ہو گئی ہے پھر اسے جنت میں داخل کر دے گا، ورنہ مزید سزا کے لیے اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ صحیح حدیث، صحیح مسلم کی حدیث۔ دنیا میں انسان مال سنبھال کر رکھتا ہے، اور زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، نقدی پر زکوٰۃ ہے۔ بعض بندے پتہ ہے بڑے ہوشیار بنتے ہیں، پیسے نہیں رکھتے کہ زکوٰۃ دینی پائے گی، پلاٹ نہیں لیں گے، بندے نے پلاٹ تے کوئی زکوٰۃ نہیں، کیوں نہیں؟ جو پلاٹ آپ نے تجارت کے لیے، خریداری کے لیے لیا ہے، ہاں گھر کے لیے جو پلاٹ لیا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ نے پلاٹ لیا ہے گھر بنانے کے لیے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ گاڑی آپ کی بہترین 10 کروڑ کی گاڑی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کا گھر جو ہے نا وہ 300 کنال کا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن جو پلاٹ آپ نے تجارت کے لیے لیا ہے،
اس پلاٹ کی ریٹ لگوا کر جو موجودہ ریٹ ہے اس میں سے آپ نے 2.5% زکوٰۃ دیں گے، اور دیں گے تو اللہ اس میں خیر و برکت ڈال دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت، اچھا یہ بھی یاد رکھیں، زیورات پر بھی زکوٰۃ۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے، موٹے موٹے کنگن۔ آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بدلے میں آگ کے کنگن تمہیں پہنائے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں پسند نہیں کرتی۔ اس نے فوراً، یہ دیکھیں ایمان، اس نے فوراً کنگن اتار کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے، اے اللہ کے نبی آپ اس کو اللہ کی راہ میں، فوراً۔ اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی جو زیورات ہیں نا ان پر زکوٰۃ نہیں، زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے لیے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور ہاں جو مکان آپ نے بنایا ہے کرائے پر، اس کے کرائے پر زکوٰۃ۔ لیکن جو مکان آپ نے بنایا ہے بیچنے کے لیے، اس پوری کی مالیت پر، پورے مکان کی جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ وہ کتنی ہے؟ 2.5%۔ اور زکوٰۃ دیں گے اللہ آپ کے مال میں برکتیں نازل کر دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ اب وہ زکوٰۃ لینے کے لیے وہاں گئے، زکوٰۃ اکٹھی کر لی تو بتایا گیا جی فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے، ایک گاؤں میں ایک مسلمان ہے، اس کے پاس بھی جائیں زکوٰۃ لیں۔ اس کے پاس گئے، اسے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، زکوٰۃ لینے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا یہ جانور ہیں، ان میں سے دیکھ لیں جتنی زکوٰۃ بنتی ہے لے لیں۔ انہوں نے جانور گنے تو 1 سال کی اونٹنی اس کی یا اونٹ اس کا زکوٰۃ بنی، تو انہوں نے نکالی اور کہا بھائی یہ تمہارا 1 سال کا جو اونٹ ہے یہ تمہاری زکوٰۃ بنتی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کا نمائندہ پہلی دفعہ میرے پاس آیا ہے تو یہ 1 سال کا جو اونٹ ہے یہ تو نہ بار برداری کے کام آ سکتا ہے، نہ کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے، نہ کسی اس پر سواری کی جا سکتی ہے۔ تو وہ اپنے باڑے میں گیا اور 3 سال کا جوان اونٹ، بہترین اونٹ نکالا اور کہنے لگا کہ یہ نہیں یہ لے کر۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کی زکوٰۃ اور جو ہے نا وہ کم بنتی ہو تو اس سے زیادہ نہیں لینی۔ وہ کہنے لگا میں اپنی آزاد مرضی سے زیادہ دے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں میں نے تو 1 سال کا اونٹ لے کر جانا۔ وہ کہنے لگا نہیں آپ 3 سال کا لے کر جائیں۔ بہرحال بحث زیادہ ہو گئی تو وہ یہ معاملہ یہ طے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور یہ 1 سال کا اونٹ بھی لے جاتے ہیں، 3 سال کا اونٹ بھی لے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں گے رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے دونوں کی بات سنی۔ آپ نے کہا جب یہ اپنی آزاد مرضی سے زیادہ دے رہا ہے تو پھر تم لے لو۔ تو 3 سال کا اونٹ رکھ لیا گیا اور وہ 1 سال کا اونٹ لے کر واپس آ گیا۔ دوبارہ زکوٰۃ لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بندے کو بھیجا اس کے پاس۔ اب دیکھیں اس نے زیادہ زکوٰۃ دی ہے، جتنی اس کی بنتی تھی اس سے زیادہ زکوٰۃ دی۔ اللہ نے اس کے مال کے اندر اتنی برکت ڈال دی کہ دوبارہ اس کی زکوٰۃ بنی 30 اونٹ 3 سال کے۔ اور یاد رکھیں 3 سال کا اونٹ اس وقت زکوٰۃ بنتا ہے جب اس کے پاس 150 اونٹ ہوں۔ 150 اونٹ ہوں تو پھر ایک 3 سال کا اونٹ زکوٰۃ بنتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کتنی بنی؟ 30 اونٹ۔ اللہ نے اتنی برکت مال کے اندر ڈال دی۔ تو میرے بھائیوں سال میں 1 بار دینی ہے، سال میں 1 بار زکوٰۃ دینی، اور اس میں سے بھی بندہ جو ہے نا وہ حساب کتاب لگاتا پھرے، اور تھوڑی کمی بیشی بھی ہو نا تو اللہ کی راہ میں دیں۔ اللہ اس سے کتنی ہی آفتوں سے، مصائب سے، مشکلات سے، کئی بار بندے کہتے ہیں قاری صاحب حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا، گاڑی لگنے ہی والی تھی بچ گئی، حادثے سے بچ گیا۔ یہ کیوں؟ وہ جو زکوٰۃ دی ہے، جو صدقہ دیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے آپ کو اس حادثے سے بچا لیا۔
تو میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ رمضان بھی آ رہا ہے اور اس میں سے اور جیسے یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ نا رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ کے مال کو جیسے ہی سال ہو جائے، وہ رمضان کا مہینہ ہو، وہ شوال کا مہینہ ہو، وہ محرم کا مہینہ ہو، جیسے ہی سال پورا ہو جائے فوراً اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔